العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال صاحب الوقاية: وبعد طلبه من رفيق له ماء منعه حتى إذا صلى بعد المنع ثم أعطاه ينتقض تيممه الآن فلا يعيد ما قد صلى، وقبل طلبه جاز خلافا لهما. هكذا ذكر في الهداية. وذكر في المبسوط أنه لم يطلب منه وصلى لم يجز لأن الماء مبذول عادة. وفي موضع آخر من المبسوط أنه إن كان مع رفيقه ماء فعليه أن يسأله إلا على قول حسن بن زياد فإنه يقول السؤال ذل وفيه بعض الحرج ولم يشرع التيمم إلا لدفع الحرج. عزیز طلبہ کرام، کبھی ایسی بھی صورت پیش آتی ہے کہ خود ہمارے پاس تو سفر کی حالت میں پانی نہیں ہے، لیکن ہمارے کسی رفیق اور کسی دوست اور ساتھی کے پاس پانی موجود ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نماز کا وقت آ گیا، وضو کی ضرورت درکار ہے، پانی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، تو کیا اس سے پانی وضو کے لیے طلب کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، یا پھر ایسی صورت میں بلا مانگے تیمم ہی سے نماز ادا کر لی جائے؟ تو ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، تو مانگنا چاہیے۔ ایسی صورت پیش اگر آ جائے تو پانی ساتھی سے طلب کر لینا چاہیے۔ اگر طلب کرنے کے بعد وہ انکار کرے پھر تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک وہ طلب نہیں کرے گا اور ساتھی کا انکار واضح نہ ہو تو اس کا عاجز ہونا متحقق نہیں ہوگا۔ عاجزی کا ظاہری طور پر متحقق ہونا اور ثابت ہونا ضروری ہے، اور یہ پانی سے عاجز ہے، قادر نہیں ہے، اس کا پتہ اسی وقت چلے گا جب یہ اپنے ساتھی سے مانگے گا اور وہ دینے سے انکار کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پانی دے دے تو پانی پر قدرت حاصل ہو گئی، عاجزی ختم ہو گئی، اب اسے وضو کر کے ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، اس لیے اس کا مانگنا ضروری ہے۔ اب یہ مانگنا صاحبین کے نزدیک پانی کا اس صورت میں مانگنا واجب ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مانگنے سے پہلے بھی تیمم درست ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے درمیان، ظاہری عبارت میں یہ اختلاف نظر آ رہا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیے یہاں فرمایا وَقَبْلَ طَلَبِهِ جَازَ، اور پانی طلب کرنے سے پہلے بھی تیمم جائز ہے، یہ امام صاحب کے نزدیک، خلافاً لہما، برخلاف صاحبین کے۔ عبارت میں بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ امام صاحب اور صاحبین کے مابین اس بات میں اتفاق ہے کہ اگر مانگنے سے نہ دینے کا گمان ہو کہ اگر مانگوں گا تو یہ شخص پانی نہیں دے گا، ایسا اگر گمان ہے تو یہ تینوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں نہ مانگے، لہذا ممکن ہے کہ امام صاحب نے یہی بات بیان کی ہو کہ نہ دینے کا گمان ہے، اس لیے وہ مانگنے سے پہلے بھی تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ
کون شخص پانی دے گا اور کون شخص پانی نہیں دے گا، اس کا اندازہ اور گمان اس شخص کے طبیعت کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس شخص کی خوشگواری اور ناخوشگواری اور ناگواری کو محسوس کرتے ہوئے اگر کسی نے یہ گمان کیا کہ مانگوں گا تو یہ پانی نہیں دے گا، ایسی طبیعت کا ہے، تو اس صورت میں مانگے بغیر تیمم کر لے، یہ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ظاہر روایت کے مطابق فتویٰ تو صاحبین کے قول پر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے فرمایا کہ وبعد طلبہ من رفیق لہو ماؤن، کہ اپنے رفیق اور ساتھی سے پانی مانگنے کے بعد وہ تیمم کر سکتا ہے، یعنی اگر اس نے نہیں دیا تو۔ یہاں رفیق کی قید اتفاقی ہے، یہاں مراد جس کے پاس پانی ہے وہ اس کا رفیق ہو یا نہ ہو، ساتھی ہو یا نہ ہو، جس کے پاس پانی موجود ہے اس سے پانی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ پانی ایک ایسی چیز ہے جس سے عام طور پر کسی کو منع نہیں کیا جاتا، وہ بھی خاص طور پر وضو اور نماز کے لیے اگر کوئی پانی مانگے تو بدرجہ اولیٰ پانی کا انکار نہیں کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کے پاس پانی کم ہے تو وہ انکار بھی کر سکتا ہے، منع بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس نے مانگا اور اس نے نہیں دیا، پھر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا اور نماز پڑھنے کے بعد اگر اس نے پانی دے دیا تو اب دیکھا جائے گا کہ اس نے تیمم سے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اگر پڑھ لی ہے تو اس کی نماز ہو گئی، کیونکہ اس وقت جب اس نے طلب کیا اور اس نے انکار کر دیا تو اس کا پانی سے عاجز ہونا ثابت ہو گیا، اور عاجزی کے وقت تیمم جائز ہے جس کا وہ مکلف ہے، اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو اب اعادہ صلاۃ کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز اس کی ہو گئی۔ البتہ چونکہ نماز پڑھنے کے بعد اس نے اب دے دیا پانی تو گویا یہ پانی پر اسے قدرت حاصل ہو گئی ہے، لہذا اب اس کا تیمم ٹوٹ گیا۔ اسی کو متن میں فرمایا کہ منعہ وبعد طلبہ من رفیق لہ ماؤن، کہ اپنے ساتھی سے پانی مانگا اس کے بعد اس نے انکار کر دیا، حتی اذا صلی بعد المنع ثم اعطاہ، یہاں تک کہ جب یہ شخص نماز پڑھے انکار کر دینے کے بعد، ساتھی نے انکار کیا، ثم اعطاہ، اور نماز پڑھنے کے بعد اسے دے دیا، تو ينتقض تیممہ الآن، اب اس کا تیمم ٹوٹ گیا، فلا يعید ما قد صلی، لیکن پہلے جو تیمم کر کے وہ نماز پڑھ چکا ہے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ وقبل طلبہ جازہ، جیسا کہ ائمہ احناف کے درمیان اختلاف کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس میں اس متن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ پانی طلب کرنے سے پہلے بھی تیمم جائز ہے ایسی صورت میں۔ امام صاحب کے نزدیک یہ اس گمان پر کہ مانگے گا تو نہیں دے گا، برخلاف صاحبین کے نزدیک تو پانی کا اس صورت میں طلب کرنا ضروری ہے، بدون طلب کے اس کا تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک طلب نہیں کرے گا اس کی عاجزی اور اس کا قادر ہونا ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاکذا ذکر فی الہدایہ، یہ اختلاف امام صاحب اور صاحبین کے درمیان ہدایہ میں مذکور ہے۔ مبسوط جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور 6 کتابیں ہیں، اس میں لکھا ہے، یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہ لم یطلب منہ، کہ اگر اس نے پانی نہیں مانگا ساتھی سے، وصلی اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، لم یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے اس کا نماز پڑھنا۔ کیوں؟ لأن الماء مبذول عادتاً، اس لیے کہ عام طور پر پانی خرچ کیا جاتا ہے، عادتاً عرف یہ ہے کہ دے دیا جاتا ہے خرچ کے لیے۔ وفی موضع آخر من المبسوط، اور مبسوط ہی کی دوسری جگہ، مبسوط میں دوسری جگہ پر یہ مسئلہ لکھا ہے، انہ ان کان مع رفیقہ ماؤن، کہ اگر ساتھی کے پاس پانی ہے تو فعلیہ ان یسألہ، اس پر ساتھی سے پانی کو طلب کرنا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن الا علی قول حسن ابن زیاد، سوائے حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے، ان کے نزدیک پانی کا طلب کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ نہ مانگنا
نہ مانگے ان کے نزدیک، اس لیے کہ وہ کہتے کہ سوال کرنا ذلت ہے۔ حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر مانگے اور بغیر طلب کے تیمم جائز ہے۔ ان کی دلیل پہلی تو یہ ہے کہ سوال کرنا عیب اور ذلت کی بات ہے، خصوصاً ذی وجاہت، صاحب حیثیت، ذی مرتبہ لوگوں کے لیے زیادہ ذلت اور عار کی بات ہوتی ہے کسی سے کوئی چیز مانگنا۔ دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ وفیہ بعض الحرج، اس میں سوال کرنے میں حرج بھی ہے، تنگی بھی ہے، حالانکہ تیمم مشروعی ہوا ہے دفع حرج کے لیے، جیسا کہ آیت پاک میں اس سے پہلے بتایا گیا تھا، لیجعل علیکم من حرج ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر حرج نہیں ڈالنا چاہتے، تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ تو مانگنے میں ایک تنگی ہے، اس کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ عام طور پر وضو کے لیے پانی خرچ کیا جاتا ہے، لأن الماء مبذول عادتاً، اور لوگ اسے طلب کرنے میں کوئی عار محسوس بھی نہیں کرتے، تو ذلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ذلت تو اس سوال میں ہے جو غیر ضروری اشیاء کے لیے لوگوں کے پاس بار بار اپنی ضرورت اور اپنا احتیاج پیش کیا جائے، اور وضو کا پانی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری اشیاء میں سے ہیں، اور لوگ بخوشی نماز اور عبادت اور وضو کے لیے پانی دے دیتے ہیں۔ بہرحال معلوم ہوا کہ وضو کے لیے دوسرے سے پانی مانگنا ضروری ہے۔ فَإِنَّهُ يَقُولُ السُّؤَالُ ذُلٌّ وَفِيهِ بَعْضُ الْحَرَجِ، یہ حضرت حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل ہیں۔ وَلَمْ يَشْرَعْ التَّيَمُّمُ إِلَّا لِدَفْعِ الْحَرَجِ، اور تیمم مشروع نہیں ہوا ہے مگر حرج کو ختم کرنے کے لیے۔ وَلَكِنَّا نَقُولُ، لیکن ہم کہتے ہیں ماء الطہارۃ مبذول عادۃً، کہ وضو کے پانی جو ہے عام طور پر دے دیا جاتا ہے، وَلَيْسَ فِي سُؤَالِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَذَلَّةٌ، اور اپنی ضرورت کی چیزیں، اشیاء ضرورت کے مانگنے میں اور سوال کرنے میں کوئی ذلت کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ فَقَدْ سَأَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حوائجی من غیری، آپ علیہ السلام نے اپنی بعض ضرورت کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیر یعنی دوسروں سے مانگی ہے، اپنی بعض ضرورت کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے مانگی ہے، جیسے کہ حاشیہ نمبر 3 میں آپ دیکھیے کہ قولہ من غیری ہونا تمت عبارت المبسوط، فدلیل الحسن والجواب ان کلاہما اذا کلاہما داخلان فیہا لا کما ظن صاحب ہدایت الفقہ انہما من اضافات الشارع، والغرض من نقل عبارت المبسوط انہما تدلان علی خلاف ما افادہ صاحب الہدایہ۔ یہ دوسری بات ذکر فرمائی، آپ علیہ السلام نے جیسا کہ ایک یہودی سے اپنی زرع رہن رکھ کر آپ نے قرض طلب کیا تھا، یہ روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرع کسی یہود کے پاس رکھی اور اس سے آپ نے قرض طلب فرمایا تھا۔ تو بوقت ضرورت اپنی ضرورت کی چیز مانگی جا سکتی ہے۔ وفی زیاداتی ان المتیمم المسافر اذا راى مع رجل ماء كثيرا، اب اس سلسلے کے مزید مسائل کو مختلف کتابوں کے حوالے سے شارح ذکر فرما رہے ہیں۔ زیادات میں یہ مسئلہ ہے کہ تیمم کرنے والا مسافر شخص جب کسی آدمی کے پاس ڈھیر سارا پانی دیکھے اور وہ نماز کے اندر میں تیمم کر کے نماز پڑھنے والا بحالت نماز کسی کے پاس کثیر پانی دیکھے اور اس کا غالب گمان یہ ہے کہ انہ لا یعطیہ، کہ وہ اسے دیں گا نہیں، مانگوں گا تو، او شک کا، یا دینے نہ دینے میں شک ہے، دونوں پہلو برابر ہیں، مضى علی صلاتہ، تو ایسی صورت میں اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ کیوں؟ لأنہ صح شروعہ، اس لیے کہ اس کا تیمم کر کے نماز کو شروع کرنا بالکل صحیح ہے، تیمم کر کے اس کا نماز کو شروع کرنا بالکل صحیح ہے۔ فلا یقطع بالشک، لہذا شک کی وجہ سے نماز نہیں توڑے گا، بخلاف ما اذا کان خارج الصلاۃ، برخلاف اس صورت کے جب یہ کیفیت نماز کے باہر پیش آئے،
کہ ایک آدمی کے پاس پانی موجود ہے اور اسے وضو کی ضرورت ہے، ولم یطلب، اور اس نے طلب نہیں کیا، وہ تیمم، اور تیمم کر لیا، حیث لا یحل له الشروع بالشک، اب شک کی وجہ سے اس کو نماز کا شروع کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ شک کو یقین میں تبدیل کرے، یعنی طلب کرے۔ اگر دے دیا تو وضو پر قدرت حاصل ہے پانی پر، تو وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اگر طلب کے بعد انکار کر دیا تب جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ فإن القدرۃ والعجز مشکوک فیہما، اس لیے کہ اس صورت میں یعنی خارج صلاۃ والی صورت میں قادر ہونا اور عاجز ہونا یہ دونوں بھی مشکوک ہے، لہذا اس شک کو یقین میں تبدیل کرنے کے لیے اس کا طلب کرنا ضروری ہے۔ آگے کے مسائل، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ، اور اگر مصلی کو غالب گمان یہ کہ مانگے گا تو انہو یعطیہ، وہ دے دے گا، اور نماز کی حالت میں یہ کیفیت پیش آئی، قطع الصلاۃ، تو نماز توڑ دے وطلب الماء، اور پانی طلب کرے، کیونکہ اب غالب گمان یہ ہے کہ دے دے گا تو گویا اسے قدرت حاصل ہے پانی پر، تو اس صورت میں اسے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی، تیمم کر کے اس کا نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا، طلب کرے۔ شک وہ ہے جس کی دونوں طرف برابر ہوتی ہے اور کسی طرف رجحان زیادہ نہیں ہوتا، دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں۔ اگر کسی طرف رجحان زیادہ ہو تو اس کو ظن کہتے ہیں، پھر اور زیادہ ہو تو ظن غالب کہا جاتا ہے، اور اس کی مخالف سمت ہو یعنی کمزور جہت کو وہم کہا جاتا ہے۔ ثم قال فی الزیادات، پھر زیادات میں فرمایا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَسَأَلَهُ، نماز سے فارغ ہو کر اس نے پانی مانگا، فَأَعْطَاهُ، اور اس نے دے دیا، او آتا بثمن المثل، یا پانی ثمن مثل پر دیا، پانی اس نے ثمن مثل پر دیا، جو بازار ریٹ چل رہا ہے اسی کے مطابق دیا، زیادہ نہیں لیا، وہ قادر علیہ، اور وہ ثمن مثل کو ادا کرنے پر قادر بھی ہے، تو استأنف الصلاۃ، اس صورت میں اب وہ نماز میں کا استیناف کرے گا، یعنی از سر نو نماز پڑھے گا۔ استیناف صلاۃ کرے گا، از سر نو نماز پڑھے گا، دوبارہ نماز پڑھے گا۔ تو اگر پانی اس نے طلب کرنے کے بعد دے دیا تو چونکہ اس کی قدرت ثابت ہو گئی پانی پر، یا ثمن مثلوں کے ساتھ دیا، اس صورت میں اس کو قدرت حاصل ہے، اس لیے نماز کا استیناف کرے گا۔ ثمن مثل کے مقابلے میں یہ ہے کہ اگر اس نے غبن فاحش کے ساتھ اگر دیا پانی، یعنی بازاری ریٹ سے کئی گنا زیادہ، تو اب اس پر اس کی خریداری واجب اور ضروری نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ اتنی مقدار قیمت دینے پر قادر بھی ہو، کیونکہ اس صورت میں اس پر تنگی اور حرج ہے، لہذا حرج کو ختم کرتے ہوئے وہ تیمم کر کے ہی نماز پڑھے گا۔ تو استیناف صلاۃ یہ ہے کہ اب اس پر وہ پانی کو خریدے اور نماز کا اعادہ کرے، اس لیے کہ اس کے پانی دے دینے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ پانی پر قادر ہے، اور وقت کے اندر چونکہ اس کی قدرت واضح ہو گئی ہے، اور اس کا خطا پر ہونا یعنی اس کے ظن کا غلط ہونا یہ ثابت اور واضح ہو گیا کہ مانگوں گا تو نہیں دیں گا، یہ جو گمان تھا، یہ گمان نماز کے بعد مانگنے سے یہ گمان اس کا غلط ثابت ہو گیا، اور اس کی قدرت وقت کے اندر واضح ہو گئی اور ثابت ہو گئی، اس لیے ظن کا اعتبار نہیں ہوگا اور اسے استیناف صلاۃ کرنا ہوگا۔ اسی کو آگے فرمایا وَإِذَا أَبَى، اور اگر مانگا نماز کے بعد اور اس نے ابا انکار کر دیا، تمت صلاتہ، تو جو نماز اس نے تیمم کر کے پڑھی ہے وہ نماز اس کی مکمل ہو گئی، کیونکہ انکار کرنے سے اس کا ظن کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا اور اس کی قدرت ثابت نہیں ہوئی، اس کی عاجزی ثابت ہو گئی، اس لیے جو نماز اس نے تیمم کر کے پڑھی ہے وہ درست ہو گئی ہے۔ وَقَضَى إِذَا أَبَى، اسی طرح جب وہ انکار کرے، ثُمَّ آتا، انکار کے بعد دیا،
تو بھی مسئلہ یہی ہے کہ جو نماز تیمم کر کے اس نے پڑھی ہے وہ نماز درست ہے، لیکن چونکہ اب اس نے دے دیا ہے تو انتقض لیکن ینتقض تیممہ الآن، اب اس کا تیمم ٹوٹ گیا۔ یہ مکمل جو مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں پانی کو طلب کرنے کی، نہ طلب کرنے کی، شک ہو، گمان غالب گمان ہو، اس کو مزید ہم شارح وقایہ تفصیل سے آگے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.